تو لاسٹ ویک میں ایک ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا مجھے. تو جب میں ہاسپٹل میں گیا تو میری عادت ہے میں باتیں بھی کرتا ہوں, کمیونیکیشن بھی کرتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے بولا کس طرح چل رہی ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں. وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیشنٹ کی کمی نہیں ہے, سلوشن کی کمی ہے. تو جب اس نے یہ بات مجھ سے کی تو میرے دل پہ بڑی لگی کہ کیا یہ بول رہا ہے, کہ مطلب میں سمجھ نہیں پایا شروع میں کہ یہ بول رہا ہے کہ وی ہیو نو لیک آف پیشنٹس بٹ وی ڈونٹ ہیو سلوشنس. تو وہ کن سلوشنس کی بات کر رہا ہے, اور اگر یہ ایک ڈاکٹر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر کتنے ایشو ہوں گے, کیا کیا ایشو ہوں گے. اچھا, یہ جو بات ہے جو ہوئی میرے ساتھ, یہ پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر یہی صورتحال رہی ہے. لیکن وہ رفتہ رفتہ وہ لوگ اس سے ایوالو ہوتے رہے. مثال کے طور پہ جب یو ایس کے اندر اسمال جینرک سے اسمال مالیکیول سے جب ان کا سفر بایولوجیکل کی طرف گیا تو ان کو بھی بلیو نہیں تھا کہ کیا وہ ریپروڈیوس کر سکیں گے سیل کو, کیا واقعی. اور آپ دیکھیں وہ کافی عرصے تک, سالوں تک مختلف دوسرے کنٹریز نے ان کی بایولوجکس کی اور بایو سملرس کی گائیڈ لائن بنا کر اپروول دینا شروع کی, لیکن وہ ہمیشہ سٹک رہے. تو یہی سیم سینیریو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا کا بھی تھا. انڈیا میں بھی جب انہوں نے فارماسیوٹیکل کو ڈیولپمنٹ کرنا شروع کیا تو دے سٹکڈ. آفٹر دیٹ ونس دے کریٹڈ دیئر روڈ میپ, ان کا ویژن سیم ہوا, تو اب آپ دیکھیں دے آر گروئنگ. سیم ہیپن ود دا ویکسینس آلسو. ایٹ دا ٹائم آف کووڈ یہی کام ہوا کہ چیزیں سٹک ہوئیں اینڈ دین پھر جو ہے وہ باؤنس بیک ہوئی. تو اگر آپ کی ول ہوتی ہے, آپ کے ویژن ہوتا ہے, تو آپ کسی بھی آبسٹرکشن سے نکل سکتے ہیں. سو لیٹ می اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن. سب سے پہلی چیز کہ ہم ابھی کرنٹلی ہیں کدھر. یہ جو ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو ڈسکشن چل رہی ہے, دس از سو امپورٹنٹ. دا گڈ تھنگ از دیٹ جو لوگ پچھلی ہمارے ابھی پینل ڈسکشن میں تھے اس میں نے وہاں بات بھی کی تھی کہ ناؤ وی آر سیئنگ ناٹ فار ٹوڈے, not for tomorrow, we are seeing that where will be in 2030. Not as an industry, because every industry, if they are running like a corporate, they must have their, vision 2026, 27, 28, 29, 30. But when you see about the other partner, اگر ان کا ویژن اور آپ کا ویژن الائن نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرین کی بوگی ہے, دو اس کے جو ڈبے ہیں وہ الگ جا رہے ہیں, دو ڈبے الگ جا رہے ہیں, it has to be aligned. So what we'll discuss today, we'll discuss that what would be our vision of 2030, not only a pharmaceutical, not only a DRAP, not only a other partner like academia or other partner like hospital. ہمارا collective vision کیا ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنا vision پتہ ہوگا تبھی اسی ڈائریکشن میں ہم alignment کریں گے اور ہماری strategy بنے گی. So first of all, we have to see that where we are now. If you see that I travel a lot and meet lot of KOLs, doctors, and ہماری جو ڈرگ کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے دنیا بھر کے اندر. ریزن یہ ہے کہ جو ہماری کمپنی ایکسپورٹس کرتی ہیں دے آر ویری گڈ. تو جو ڈاکٹر لکھتا ہے تو اس کو وہی ریزلٹ ملتے ہیں ایفیکیسیس وائز. اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم ان ٹرم آف ایکسپورٹ, تو آپ میں سے کوئی سنگاپور گیا ہے؟ سنگاپور آپ کو پتہ نا ایک بہت بڑا ملک ہے. پتہ ہے کتنا بڑا ملک ہے؟ بہت چھوٹا ہے. میرے خیال سے گلشن اقبال سے بھی چھوٹا ہے. آپ کو ان کی فارما ایکسپورٹ پتہ ہے کتنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ $8.4 بلین. کتنی؟ میں وہاں رہتا تھا تو میں سنگاپور جایا کرتا تھا. میرے خیال سے گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ 15-20 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے سنگاپور. لیکن $8.4 بلین کی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ریزن کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کوئی ان کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبلٹی نہیں ہے. نالج اکانومی, ٹھیک ہے. لیکن اور کیا, جب وہ کنٹری اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے بولا بھائی ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ویژن ہے, یہ ہماری ڈائریکشنس ہیں, یہ آبجیکٹیو ہیں, یہ ہمارے کی پروسیس انڈیکیٹرس ہیں, اور اس کے تحت پورے کنٹری نے کام کرنا شروع کیا. تو واٹ وی آر ری ڈیفائننگ آور آبجیکٹیو, جس کے لیے رضوان صاحب نے سیشن کیا کہ ہمارا 2030 کا کیا ویژن ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا چیز کر سکتے ہیں, اور ابھی ہم کہاں پر اور کس طرح میں لے کے جانا چاہیے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا 80-20 رولس. What 20% we have to touch to get the result of 80%. So right now Pakistan export, this is the good news that in last 1 year we have been increased by 34%. But the sad thing is what percentage of 34?
Okay, so anyway, it's okay. Second is, we are the largest domestic manufacturing base ready for digital application. So mean that 600 कंपनियाँ, आपको पता है यूके में कितनी कंपनियाँ हैं? बहुत कम. सिंगापुर में 34 कंपनीज हैं. मलेशिया के अंदर कितनी कंपनीज हैं? मैं आपको बता देता हूँ कितनी कंपनी हैं. हर कंट्री में अगर सऊदी अरेबिया की देखें तो ओनली जस्ट 40 कंपनीज, एंड द सऊदी मार्केट इज़ $10 बिलियन मार्केट. लेकिन अगर उनकी कंपनियां कम भी हैं, लेकिन दे आर इक्विप्ड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो हर चीज़ से लेस हैं. हम यहाँ हैं तो तादाद में क्राउड, बट हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा रहे. थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास इवन अगर आप देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्क फोर्स. हमारे पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है. जितने पास हमारे पास फार्मासिस्ट, केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स हैं, इतने तो मेरे ख्याल से लोगों की कंट्री की पॉपुलेशन है. जितनी बड़ी पूरे मुल्क हैं उतनी बड़ी तो हमारे पास स्किल्ड लोग हैं. और ऐसा भी नहीं है कि हम आईटी में दूर हैं. ऐसा नहीं कि हमारी फार्मेसी या केमिस्ट्री या हमारी माइक्रोबायोलॉजी या इंजीनियरिंग जो है ना वो बिल्कुल थर्ड क्लास है. वी आर आवर एकेडमी आर वेरी गुड. तो व्हाट इज़ द लैकिंग? बट हमें अगर देखते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा विजन अलाइन नहीं है कि हमें SRA कंट्री या उन कंट्रीज में जाना है जिनकी मार्केट जो है वो हायर साइड पे है, ताकि हम अपने कंप्लाइंस को, अपनी रेगुलेशंस को, अपने स्टैंडर्ड को, अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें. सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैं होता हूँ, हम नहीं होते. हम जब बात करते हैं, अभी भी सुबह भी बात कर रहे थे कि एक इंडस्ट्री ने क्या करना है और रेगुलेटरी ने क्या करना है. दिस इज़ नॉट राइट क्वेश्चन. हमने क्या करना है, बिकॉज अगर वो ठीक कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे तब भी गलत है, और हम ठीक कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे तब भी गलत है. तो ओवरऑल हमें एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड हमारी जो एजेंसीज हैं, वी हैव टू बी ट्राइका, वी हैव टू वर्क टुगेदर. एंड अनदर थिंग इज़ दैट द डिजिटल इंटीग्रेशन. आज के ज़माने में अगर कोई बंदा नोकिया 3310 रखा हुआ है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने 3310 बनाया हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता कि आपने इसको डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं किया हुआ. ये भी तो आप आईफोन उसको रखें या सैमसंग का कोई फ़ोन रखें, लेकिन उसके अंदर कोई तवज्जो किसी को देने की ज़रूरत नहीं. बोले नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा हो, सही है. तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं जिसको हम टर्न कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर. इसी तरह हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके अंदर जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी एक हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वो आपसे दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं, बोलता है भाई रिपोर्टें लेकर आओ. आप रिपोर्टें लेके जा रहे होते हैं. अच्छा, और जब पेशेंट कोई जाता है तो वो इतना बीमार होता है आमतौर पे वो बता भी नहीं पाता सिम्टम्स को. तो अगर हमारा सिस्टम रोबस्ट हो, डिजिटल हो, यानी एक सिस्टम, 1 EMR, एक फाइल जो हर पूरे पाकिस्तान में जा रही हो, तो आप सोचें कि हमारी डायग्नोसिस कितनी अच्छी हो सकेगी, रिकॉर्ड कीपिंग कितनी अच्छी हो सकेगी. तो उसको भी डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है. So now we'll discuss that in order to achieve our 2030 vision, we have to be stated in very bold form. हमें क्या करना चाहिए? So we have to be see these pillars. These are the things. If we will do it, inshallah, surely we will reach our destiny. First thing is that हमारी जो पाकिस्तान है, इधर सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि हम R&D बेस हमारे पास कंपनियाँ नहीं है, रिसर्च ड्रिवन बेस कंपनियाँ नहीं है. और हम लोग अगर आप देखेंगे भी तो मेजॉरिटी ऑफ द PhDs अगर आप उनको देखेंगे कैरियर के अंदर, मुझे मत लीजिएगा, मैं भी PhD हूँ, ठीक है, वो एक्सेल नहीं कर पाते. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में जब अपना PhD कर रहे होते हैं तो दे वांट टू डू इन्वेंशंस. दिस इज़ नॉट एरा ऑफ इन्वेंशन. ये कोई इन्वेंशन का एरा तो नहीं है. इन्वेंशन का एरा तो 200 साल पहले था. दिस इज़ द एरा ऑफ इनोवेशन. यानी वो काम करें जिससे आप रिसर्च करके फ़ायदा कर सकें, यानी आप ह्यूमैनिटी को फ़ायदा कर सकें, फाइनेंशियली फ़ायदा कर सकें. लेकिन बिकॉज ऑफ द लेस कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया, वो उनको कोई गाइड नहीं करता कि उनको क्या करना चाहिए. तो हमें सेकंड चीज़, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, दे ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ R&D. वहाँ पर भी जो R&D होती है उसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लाने की ज़रूरत है, ताकि हम वो प्रोडक्ट बना सकें जो दुनिया के किसी भी मार्केट के अंदर अप्रूव हो सके. इसी तरह हमारा जो सिस्टम है
وہ کافی ڈیلے ہے. یو نو واٹ ہیپن سم ٹائم کہ سب سے بہتر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ڈیلے اسٹریٹجی. اگر آپ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہو، اگر آپ کو کوئی ڈیسیجن لینے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو اتنا لنگر آن کریں کہ آپ کی ٹرم ختم ہو جائے. سب سے آسان ہے. آپ ڈیسیجن لیں گے، ہو سکتا ہے صحیح ہو اور چانسز ہیں غلط ہونے کے. تو تھوڑے سے چانسز جو غلط ہونے کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلے ٹیکٹک لے کر آگے چلتے رہیں. ٹھیک ہے، مائٹ بی پاسبل شاید پالیسیز چینج ہو جائے یا کوئی اور دوسرا آ کے امپلیمنٹ کر دے. ہمیں وی ہیو ٹو امپروو اوور جی ایم پی پریکٹسز. بہت ضروری ہے ہمیں. اچھا، وین وی ٹاک اباؤٹ دا پکس، ہم کہتے ہیں کہ پی آئی سی ایس آپ کرائیں یا WHO کرائیں، ناٹ اونلی فار دا ایکسپورٹ پرپزز. ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے لوگ بھی میڈیسن کھاتے ہیں وہ اچھی جی ایم پی فیسلٹی میں ایک میڈیسن ہم لوگ وہ کھائیں. اسی طرح اڈاپٹ 4.0 فارما 4.0، یعنی ہم ٹوٹلی ڈیجیٹلائزیشن پہ جائیں. دیکھیں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہمارے موڈ ہوتے ہیں، ہمارے دن ہوتے ہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے، اور صبح نکلے کیسے ہیں، شام میں کیا، اور ہمارے گھر کے ساتھ کیا ہوتے ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ دا مشینس، ڈو دے ہیو موڈس؟ ان کی کیا بیگم ان کو کچھ کہتی صبح اٹھ کے؟ مشین کی نہیں کہتی ہے نا. نہ وہ بیچارے آ رہے ہیں راستے میں ان کو گاڑی لگ جائے، مشین کی گاڑی تو نہیں لگے گی نا. تو مشین جو ہوتی ہے وہ جو جس طرح اس کو بتایا جاتا ہے ڈیجیٹلی، وہ ویسے ہی کرتی ہے اور ریپروڈیوس کرتی ہے. اٹ از روبسٹ. جب تک آپ ہیومن انٹرونشن کو کم نہیں کریں گے اپنے کاموں میں، تو ریپروڈیوسیبلٹی ہمیشہ کوشچن رہے گی. تو واٹ وی نیڈ کہ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انڈسٹری کو 4.0 پہ لے جانے کی ضرورت ہے. وی مسٹ ہیو اے پریڈکٹیو کوالٹی سسٹم. ہمارا جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت پریڈکٹیو ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. جب بھی ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے الائن. فار ایگزامپل لائک اف وی ہیو اے QMS سسٹم، اٹ ہیز ٹو بی الائن ود دا ادر پارٹنرس. ایسا نہ ہو کہ ایک کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کچھ اور کہتا ہے اور آپ کا کچھ اور کہتا ہے. تو ہمیں ایک بیسک اسٹینڈرڈ پہ آنے کی ضرورت ہے. جب آپ بات کرتے ہیں PICS کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹریز کے جو ریگولیٹرس ہیں ان کی پالیسیز SOPs جو ہیں وہ الائن ہیں. آپ ان کو پڑھیں یا ان کو پڑھیں، دونوں ایک ہی ہوں گی. تو آپ ان کو اگر ریویو کر لیں گے تو آٹومیٹکلی رضوان صاحب کے جو ڈوزر ہے وہ آٹومیٹکلی ریویو ہو جائے گا. اسی طرح آٹومیشن ان مینوفیکچرنگ جو میں نے بتایا آپ کو، یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ڈیٹا نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ریمرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ ڈیٹا آتا ہے آٹومیشن سے. ادروائز اگر آپ صرف اپنے گھر کے آنے جانے کو ایک پیپر پہ لکھنا شروع کر دیں، 40 دن کے بعد اس کو آپ ریکنسائل نہیں کر سکتے. میں آپ کو شرط سے کہہ دوں ایسا ہے، 40 دن کے بعد ریکنسائل نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کو آپ ڈیجیٹلائز کر دیتے کسی چیز کو بھی، تو آپ اس کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں، اینالائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے کنکلوژن بھی نکال سکتے ہیں، اور اس سے امپرومنٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے میجر نہیں کیا تو امپروو نہیں کیا، یہی کہتے ہیں نا. تو میجر کیسے کریں گے؟ اف یو ناٹ ہیو اے ڈیٹا اینڈ یو ہیو اے ڈیٹا وچ یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ اٹ ان 5 days اینڈ یو وانٹ ٹو ریڈیوس 1 day، تو واٹ از اے فن آن اٹ؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کم ہو جائے اور اس کے لیے 4 دن کی محنت کر رہے ہیں. اسی طرح وی ہیو ٹو بی پروموٹ بایو ٹیکنالوجی اینڈ دا نیو تھراپیوٹک ڈوزیج فارم. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بھی جو لیٹسٹ علاج آ رہے ہیں، لیٹسٹ میڈیسن آ رہی ہیں، اس کی ایکسیس ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. Now I will talk about the second main pillar, which is data, patient safety and data integrity. This is the most important thing. If you see the third world country, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں کسی جیپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا. 4-5 جیپنیز تھے ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو 4 سے 5 دن تک ہم ان سے بات کرتے رہے اور بعد میں وہ جو ان سے بات کرتی تھی جو ٹیم تھی وہ اس پہ منوہن یقین کر لیا کرتے تھے. تو 4 دن پہ لگا کہ یار ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ نوٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم 80-90% تو صحیح بول رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ تھوڑی سی جو صحیح نہیں ہے. لیکن انہوں نے رپورٹ بنائی اور اوکے کر دیا. اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں جب میں تھوڑا سا میچور ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے نا وہ ہر دوسرے انسان میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے. وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو ان سے آپ جو بھی بات کہتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم بھی سچ بول رہے ہیں.
اور آپ لوگ اپنے دل سے بتائیے گا, ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے نا سامنے والا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ہے نا. تو بحیثیت قوم ہماری ڈیٹا انٹیگریٹی کا ایشو ہے. ہمارا ڈیٹا بھلے پیپر پہ ہو یا ہمارا اپنا پرسنل ڈیٹا ہو, اس میں انٹیگریٹی کا پرابلم رہتا ہے سامنے والی کا, اور سامنے والا بھی ہماری انٹیگریٹی پہ ہمیشہ شک رکھتا ہے کہ یار یہ سچ نہیں بول رہا ہوگا, یہ جھوٹ بول رہا ہوگا, یہ کہانی کرا رہا ہوگا. So as a nation we have to correct data integrity not only the papers, I think so. That is very, very important for us. And also we have to be, what we have to do like PV, the pharma equivalence, pharma vigilance, we have to AI based. تو ہمیں ارلی سگنلز ملنا شروع ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم ارلی پک کر لیں تو اس سے ہم بہت فائدہ لے سکتے ہیں. تو اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہم نے بات بتائی کہ انشور ون پیشنٹ ون آئی ڈی فار ایکوریٹ میڈیکل ہسٹری, یہ بھی ہم کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت اس سے فائدہ ہوگا. ڈاکٹر کا کتنا ٹائم بچ سکتا ہے, یعنی اگر آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے تو ڈاکٹر آپ کے ملنے سے پہلے اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس کو سے کیوں مل رہا ہوں. اینڈ یہ سسٹم, اس قسم سسٹم ملیشیا میں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, ہمارے پاس جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے جتنے بھی سسٹم ہیں, اگر ہم بات کریں اپنے ریگولیٹرز کی یا ہماری کمپنیز کی, اس کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی اور کنیکٹیوٹی کا فائدہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بہت سارے دفعہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کبھی کوئی ڈوزر فائل کرتے تھے یا میڈیکل ڈیوائس فائل کرتے تھے, وہ 2 سال 3 سال تک چیزیں نہیں رہتی تھیں. اسی طرح آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی فائل کدھر ہے. سیم ہیپن ان یور آرگنائزیشن آلسو, بٹ ونس یو ڈیجیٹلائز یو نو وہ کس جگہ پہ اور کیوں رکا ہوا ہے. اگر رکا ہوا ہے تو اس کا لیڈ ٹائم کتنا ہے, اور اگر آپ کا وہاں پر ایک ایل او اے بنا ہوا ہے تو آپ بول بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ 30 days سے اوپر ہو گیا, اس کا آپ جواب دیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں یو ایس ایف ڈی اے کے لیے فائل کرتا تھا, میں ایف ڈی اے پلانٹ میں نے بنائے. وہاں پر آپ جب فائلنگ کرتے ہیں تو فائلنگ کی فیس بہت ہوتی ہے, $2 لاکھ اور $1 ملین. $2 لاکھ ہوتی ہے جنرک کی اور $1 ملین ہوتا ہے کیا نام ہے بایولوجیکلس کی. لیکن وہ آپ کو گول ڈیٹ دیتے ہیں 10 مہینے کی. اگر 10 مہینے میں انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے, یا تو اپروو کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, تو وہ کب ہو سکتا ہے؟ 10 مہینے کب سے گنے آئیں گے؟ اگر میرے پاس تو فائل ملی نہیں, میرے سے کوئی دیکھ ہی نہیں گیا, یا میں نے اگلے کو دی اس نے غائب کر دی. انٹل انلیس ڈیجیٹلائز نہ ہو اور آپ کے پاس ڈیش بورڈ نہ ہو. ڈیش بورڈ کے اوپر یو کین سی کہ آپ اس وقت کدھر ہیں. Now the next point is what is the outcome, what we want. The first outcome what we want کہ ہمارے سسٹم اچھے ہوں, دوائیں ایفیکیسس ہوں, ہاسپٹل سسٹم اچھے ہوں, ڈاکٹر کے پاس انفارمیشنس ہو, ہماری جو ایکسپورٹ ہو وہ بڑھے تاکہ ہمارے ملک جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا سکے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے گلوبل ایس آر اے ہیں, اسٹرینجنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز, ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تاکہ ہماری ڈرگس کی جو ریکگنیشن ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے, وہ دنیا بھر میں ہو سکے. اسی طرح ہمیں اے آئی کو لیوریج کرنا چاہیے. بلیو می, ابھی 1000 چیزیں ایسی ہیں جو پہلے میں بہت دیر میں کیا کرتا تھا, یا سیکریٹری کو دیتا تھا یا کسی کو دیتا تھا. اب کیا کرتا ہوں, میں خود ہی اے آئی کے ذریعے کرا لیتا ہوں 10 چیزیں. تو اے آئی از اے ویری ویری گڈ ٹول ٹو ایکسپیڈائٹ تھنگس اینڈ ایکوریٹ آلسو, بیکاز اٹ از ڈریون تھرو دا ڈیٹا. اسی طرح ہمیں جو ہم نے بات بتائی کہ ڈیٹا انٹیگریٹی از دی امپورٹنٹ, یعنی آپ کی ہماری آرگنائزیشن کے اندر جو ہمارے فنڈامنٹلس ہوں وہ یہ ہوں کہ جو ہم کریں گے وہی صحیح لکھیں گے, اس کے علاوہ آگے پیچھے کچھ نہیں کریں گے. اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. اس کے علاوہ گلوبل مارکیٹ ویلیڈیشنس, ہمیں جو ہمارے یہ جو ایکسپورٹ دیکھتے ہیں, ایکسپورٹ کے اندر ڈفرینٹ ریجنس ہوتے ہیں اور ہر ریجن کی میں کچھ کامنلٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک ریجن ہے وہاں پر پروڈکٹ بھی ایک جیسی ہوں گی, اکراس دا گلوب نہیں ہوگی, ان کے اسٹینڈرڈ بھی ایک جیسے ہوں گے. تو ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے پاکستان for path wise for 2 years where we have to go and what are the requirement for it, as well as we have to be develop more PICS plant. Right now we have 11 plant which have been approved by the either WHO or PICS or any other SRA countries.
So our short term export goal has to be a 3 billion. ٹھیک ہے, اور ہمارا لانگ ٹرم گول ہے 30 بٹ آئی ول سے $10 billion. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سنگاپور کو بیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کیا یہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹا کنٹری لائک جارڈن کو بیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن ان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بلینس آف ڈالر میں ہیں, اور ہم آج تک جو ہے نا وہ $1 billion بھی کبھی کراس نہیں کر پائے. تو وی ہوپ دیٹ کہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلتے ہیں, اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرتے ہیں, ہم وی ہیو پرپوز دیٹ کہ وی مسٹ ہیو ویری اسٹرانگ کولیبریشن ود دا اکیڈمیا, ود دا ہیلتھ کیئر سسٹم, ود انڈسٹری اینڈ دا ریگولیٹری ایجنسی, تو ہمارا سسٹم جو ہے نا امپروو ہوگا. اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ایکو سسٹم میں بنانا ہے, ان کو ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو. اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم پورا ایکو سسٹم ہمارا کنیکٹ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی ہماری بہت ساری ریڈنڈنسیاں ختم ہو جائیں. وہ چیزیں جو کہ ہم اننیسیسری کرتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, آپ کسی لیب میں جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں, اگلے ہاسپٹل میں جاتے ہیں کسی اور بات کے کہتا ہے یہ تو میں اس کی رپورٹ ہی نہیں مانتا. تو وہ پیشنٹ کتنی مشکل سے وہاں لیب کرانے گیا تھا, اس نے کتنی مشکل سے پیسوں کا وہ ٹیسٹ کرایا ہوگا, یہاں ٹیسٹ سستے تو نہیں ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے میں اس لیب کو نہیں مانتا, میں اس لیب کو مانتا ہوں. اور سم ٹائم تو کہتے ہیں میں اس ڈاکٹر کو بھی نہیں مانتا جس سے آپ نے کہا ہے مجھ سے آپ دوبارہ کرا لیں. صحیح ہے, وہ دوبارہ CBC ٹیسٹ کرا رہا ہے, کولیسٹرول کرا رہا ہے, مسئلہ اس کو ہے نہیں لیکن وہ ٹیسٹ کرا رہا ہے, بیکاز ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ہمارے پاس. اف یو ہیو ایوری تھنگ آن ڈیجیٹل وی مسٹ ہیو مور ٹرانسپیرنسی آن اٹ. اسی طرح ہمیں پیشنٹ سینٹرک انوویشن کرنا ہوگا جس میں ای پرسکرپشن اینڈ ریموٹ کیئر بھی ہوگی. مثال کے طور پہ وی ہیو پاکستان از اے ویری بگ کنٹری اینڈ یو کین ناٹ پرووائڈ دا ہیلتھ فیسلٹی ٹل ٹو دا آور اینڈ. تو ہمیں ای کیئر سسٹم ہوتے ہیں جس کے اندر جو آپ کو پتہ ہوگا دنیا بھر میں ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے ڈاکٹرس ہوتے ہیں, تمام ہوتے ہیں, وہ موبائل ان کی وین ہوتی ہیں, وہ تھرو ای کنیکٹیوٹی جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں علاج کا حق تو ہر انسان کو, ضروری نہیں کہ ہم بڑے شہر میں رہتے تو ہم کر سکیں. تو ہمیں وہ کنیکٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کو جو غریب ہیں, جو کہ آ نہیں سکتے. یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ویژن میں رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.